اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. اس ملک کو مہنگا آپ نے کیا، اس ملک کو غریب اور مفلس آپ نے کیا، اور اس ملک کے اندر جو عوام اور اس ملک کے ساتھ آپ نے کیا ہے، تو تنقید اور ان باتوں کو آپ درے بھی ماریں عوام کو اور کہیں چیخیں بھی نہ نکلیں اور چیخوں کی آواز بھی نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فطرت کے منافی قانون ہے، یہ فطرت کے منافی فاشزم ہے جو کامیاب نہیں ہوگا. سیاسی مخالفین پر صبح دوپہر شام نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، مسلم لیگ نون کی قیادت، آپ صبح دوپہر شام الزامات لگائیں. سب سے پہلے ہتھکڑیاں وزیر اعظم عمران خان کو لگنی چاہیے اس پیکا لاء کی امینڈمنٹ کے تحت. صحافیوں کو نہیں لگنی چاہیے، صحافیوں کی پسلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے، صحافیوں پر تشدد نہیں ہونا چاہیے ان امینڈمنٹس کے ذریعے، اور صحافیوں کی زبان بندی نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈرتے نہیں ہیں تو پھر جو تقریر کرتے ہیں اس سے تو آج کل آپ شہباز شریف سے ہی ڈر رہے ہیں. اگر ڈرتے نہیں ہیں تو پھر ایسے قوانین کیوں لائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ خوف ہے. آپ اس طرح کے جتنے، اور یہ ماضی میں بھی بنے ہیں، یہ ماضی میں بھی ایسے قوانین بنے ہیں جن کا جو سامنا ہے انہی لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جو یہ قوانین بناتے ہیں. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ترجیح پاکستان کی عوام کے لیے کہ یہ وزیر اعظم جتنی جلدی گھر جائے گا اتنی ہی جلدی اس ملک میں مہنگائی ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی، مفلسی ختم ہوگی، آپ کی تکلیف ختم ہوگی. اور کیونکہ اس وزیر اعظم جس کا نام عمران خان ہے اس کی ترجیح صرف سیاسی مخالفین کے اوپر الزامات لگانا، ان کو جیلوں میں ڈالنا، صحافیوں کی زبان بندی کرنا، انسانی حقوق کی پامالی کرنا، ہر میڈیا کے قانون کی خلاف ورزی کرنا، میڈیا کی زبان بندی اور اس کا گلا گھونٹنا. اور یہ قوانین اور یہ حرکتیں صرف ایک فاشسٹ کر سکتا ہے، وہ عوام کی بے روزگاری اور عوام کی مہنگائی اور ملک کو ترقی کی راہ پر نہیں ڈال سکتا جس طرح نواز شریف نے ڈالا تھا. بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کوئی سوال؟ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی آپ نے آخری بات کی کہ مہنگائی کا بہت حال ہے تو اس کو گھر بھیجنے کے لیے تحریک اعتماد کی بات ہو رہی ہے. کیا جب شاہد خاقان عباسی صاحب سمیت بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر نہ تحریک اعتماد آتی ہے نہ کامیاب ہوتی ہے، تو اگر آتی ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوگی، اور اگر ابھی تاریخ نہیں آ رہی اس کی ڈیٹ کی تو کیا ابھی حمایت حاصل نہیں ہوئی؟ اور دوسرا آپ کا بیان پشاور کے حوالے سے، پشاور کے فونوں کا آپ کو پتہ چل گیا، کیا اسلام آباد اور پنڈی کے فون جو ہے ان کا پتہ چلا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پہلے میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں پارلیمان کے اندر اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں اور جو وہ اراکین اسمبلی جو عمران خان صاحب کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، اپنی شکل نہیں دکھا سکتے، اپنے ووٹرز کا سامنا نہیں کر سکتے، ان کی تمام کی مشاورت سے یہ عدم اعتماد لائی جا رہی ہے اور یہ پاکستان کی عوام کے لیے لائی جا رہی ہے. اور یہی جو مسائل آج پاکستان کی عوام چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری، تو اس کے لیے ہماری تیاری انشاءاللہ مکمل ہے اور بالکل اپنے موضوع وقت پہ وہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے لائی جائے گی. دوسری بات جو آپ نے میری اسٹیٹمنٹ کے بارے میں سوال کیا، جو اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے وہ اسٹیٹمنٹ بہت ہی مفصل ہے، کمپریہنسو ہے، اور جس کو پیغام دیا گیا ہے وہ ان کو پیغام اگر مل جائے تو امپورٹنٹ یہ ہے، اس اسٹیٹمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. جی کوئی اور سوال؟ پنڈی اسلام آباد سے کوئی فون نہیں ہے؟ جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو جس جگہ سے فون آئے گا اس پریس کانفرنس میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے جی. جی اس کی اسٹریٹجی، بلکہ امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ہم اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہمارا سیشن آ رہا ہے اس کی جتنی یہ امینڈمنٹس ہیں، کیونکہ یہ آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا اور آرڈیننس کے ذریعے یہ اس لیے لایا گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ پارلیمان میں یہ اس ڈرکونین قانون کا نہ یہ کھڑا رہ سکتا ہے اور نہ یہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں. تو ہر پارلیمانی اور قانونی اسٹریٹجی ہمارے لائرز اس وقت اعظم نذیر تارڑ صاحب اس کے اوپر ایک پورا مفصل ایک اس کا جواب، اور ہم نے اس کو
سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جس لیول کے اوپر بھی اس کو, کیونکہ آج آپ نے عطر من اللہ صاحب کی جو محسن بیگ صاحب کیس کے اندر جو کارروائی ہے وہ آپ نے سن لی ہوگی, اور وہ ایک بڑا پازیٹیو اس سے ایک وائب آتی ہے کہ یہ ڈرکونین قانون, انہوں نے تو بلکہ کہا کہ اس شک کو ہی اڑا دینا چاہیے جس کے تحت یہ گرفتاری ہوئی اور اس طرح کی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم کورٹس میں بھی اور پارلیمان کے اندر بھی اس کو چیلنج کریں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ جو بھی قانون آتا ہے آپ دعوے بہت کرتے ہیں, مسلم لیگ لوگ اپوزیشن میں بات ہیں, لیکن جب پارلیمنٹ کے اندر جاتا ہے قانون تو وہاں آپ ہار جاتے ہیں, اور سینٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود وہاں سے بھی آپ کو مار پڑ جاتی ہے. بلکہ اتنے آرڈیننسز آئے ہیں, آپ لوگوں نے ہمیشہ کہا چیلنج کریں گے کسی ایک. دیکھیں ہم نے آرڈیننس کے بعد جب بھی وہ قانون کی شکل میں آیا ہے اور اس کو ہم نے پارلیمان کے اندر اس کے اندر امینڈمنٹس بھی دی ہیں پوری طرح سے, اور کتنی امینڈمنٹس ہم نے قوانین کو, جب فیٹف کا قانون آ رہا تھا آپ کو یاد ہو رہا ہوگا کہ اس قانون کے اندر امینڈمنٹس, وہ تمام امینڈمنٹس جو اس کو لیسر اس کو جو اس کے ڈرکونین ایلیمنٹس تھے ان کو کم کرتا تھا یا ان کو الائن کرتا تھا باقی جو رائج قوانین ہیں ان کے تحت, وہ ہم نے ہی دی تھی. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کے جتنے آرڈیننسز ہیں یا اس طرح کے جتنے قوانین ہیں جو ڈرکونین لیول کے ہیں ان سب کو ہم چیلنج کریں گے. یہ ایک سوال میرا بھی کہ یہ قانون جو ہے یہ تبیین آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت اپنی انٹینشن سے لے کر آئی ہے, کہیں سے اس کا بھی اشارہ ہوگا اور اس پر یہ تبیین؟ نہیں, یہ صرف عمران خان صاحب کا جو ذاتی بغض ہے ان صحافیوں کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف, ان سیاسی مخالفین کے خلاف جو ان پر تنقید کرتے ہیں, جو ان پر صحیح تنقید کرتے ہیں, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی ترجمانی اس قانون کی امینڈمنٹس نے کی ہیں, جو عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ ان کو تنقید برداشت نہیں ہے. جو سیاسی مخالف تنقید کرے گا وہ سزائے موت کی چکی میں جائے گا, جو صحافی تنقید کرے گا وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا, اور جو مخالف آواز ہوگی اس کو اس قانون کے تحت دبانے کی پوری کوشش, اور یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے جس کی پوری طرح سے ترجمانی اس قانون کی امینڈمنٹس کے ذریعے کی گئی. جی اس کی اسٹریٹجی, بلکہ امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ہم اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہمارا سیشن آ رہا ہے اس کی جتنی یہ امینڈمنٹس ہیں, کیونکہ یہ آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا ہے, اور آرڈیننس کے ذریعے یہ اس لیے لایا گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ پارلیمان میں یہ اس ڈرکونین قانون کا نہ یہ کھڑا رہ سکتا ہے اور نہ یہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں. تو ہر پارلیمانی اور قانونی اسٹریٹجی, ہمارے لائرز اس وقت اعظم نذیر طارڑ صاحب اس کے اوپر ایک پورا مفصل ایک اس کا جواب, اور ہم نے اس کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جس لیول کے اوپر بھی اس کو, کیونکہ آج آپ نے عطر من اللہ صاحب کی جو محسن بیگ صاحب کیس کے اندر جو کارروائی ہے وہ آپ نے سن لی ہوگی, اور وہ ایک بڑا پازیٹیو اس سے ایک وائب آتی ہے کہ یہ ڈرکونین قانون, انہوں نے تو بلکہ کہا کہ اس شک کو ہی اڑا دینا چاہیے جس کے تحت یہ گرفتاری ہوئی اور اس طرح کی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم کورٹس میں بھی اور پارلیمان کے اندر بھی اس کو چیلنج کریں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ جو بھی قانون آتا ہے آپ دعوے بہت کرتے ہیں, مسلم لیگ